الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودابدا والجاهلية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الديار الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن الديار الصبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي محمدی. اور زبان پر مومن کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگی
بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی آل مرتضی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق درود پاک پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لو تمام حضرات محبت و ذوق نال بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد جناب صدر گرامی قادر محترم بزرگوں و مکرم نوجوان ساتھیوں قابل سب تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس کو قبل کہ میں اپنے معروضات گزارش کراں دل کی گہرائی دنال دعا منگاں اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائن، اللہ میاں وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائن، اللہ سارے ملک داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرمائن، اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرمائن۔ حاضرین مکرم، آج کے عظیم الشان اجتماع انہاں نفوس قدسیہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر منعقد کیتا گئے، جنہاں نے اپنا مستقبل اسلام کے مستقبل کی خاطر قربان کیتے۔ میرے محترم دوستو، یقیناً وہ لوگ داد تحصیل کے قابل ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت و آبرو، شہادت کے اپنا وطن اور اولاد اللہ دے دین کی خاطر قربان کیتا، مگر دین اسلام دے حرف نہ آمدیتا۔ اگر میں طرح بے جان ہوسی کہ شہداء اسلام او حسنت والی شخصیات جنہاں دا اوڑھنا بچھونا دین ہے، شہادت کے انہاں دا جیون بھی دین کی خاطر ہے اور انہاں دا مرن بھی اللہ دے دین کی خاطر ہے۔ حاضرین مکرم، شہادت اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے جیدی خاطر اللہ دے نیک بندے ساری زندگی
جہاں نامی حضرت خالد ابن ولید میرے آقا نے لقب دیتے سیف اللہ۔ جب حضرت خالد کا آخری ٹائم ہے، آپ بڑے پریشان ہیں، اکھا مبارک میں آنسو ہیں۔ شاگرد عرض کرتے حضور تساں دا بہت مرد میدان میں ہزاراں دے لشکر دے سامنے تواڈے چہرے تے بڑی پریشانی اٹھی، اج موت کو کیوں ڈردے پے؟ حضرت خالد ابن ولید نے سینے تو کپڑا کاٹے، فرمانے میرے اشاروں ذرا میرے سینے کا ہاتھ دیکھو۔ آدم حضرت ایک خالی کوئی نہیں، تلوار کا نشان، بھالے کا نشان، خنجر کا نشان، بل حضرت نے اپنی کمر کو کپڑا چاہتے، فرمانے دیکھو کوئی نشان، حضور کوئی نشان کوئی نہیں۔ خالد ابن ولید لکھا بھی آنسو ہیں، فرمانے میں مجھے ہی واسطیاں جو پوری زندگی سینہ لے کے میدان میں کیا تاکہ میں کو شہادت کی موت نصیب کیے۔ آج میں کو عام لوگے والی کار موت آنی پئیے، شہادت کی موت بھی ملی ہی واسطے پریشان۔ واجب الاحترام بزرگو، شہادت موت کی ضد شہید مردہ نہیں رہندا، کنہیں کو جیون دا ڈھنگ سکھاویں دے، شہید مردہ نہیں رہندا، تحریک دے اندر روح پھونکویں دے۔ تمہیں سے مجاہدو تیر کا ثبات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں نوجوان عزیز کی خدمت اندر گزارش کرے سا کہ جلسہ سنن واسطے آئے وے پھر توجہ جلسے کی طرف ہو ایک باری بھی ذوق نہ لگو سبحان اللہ کی آواز پروردگار عالم نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل، بڑا سونا مجمع، دانا مجمع، سیانا مجمع، اور میں آنکھاں دے بے جا نہیں میرے اپنا مجمع، مگر میرا دلا دور کرو، زبان دے تالے توڑو، تمام حباب محبت نالکو سبحان اللہ۔ ذرا اونچی آواز نال ایک باری جلسے کا ماحول بناؤ، کوئی زبان چپ نہ رہے، پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب دا قرآن ابھی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ میرے راہ کے اندر قتل ہو گئے اللہ دینا کو مردہ نہ کھو۔ بے مقام کے فرمائے ولا تحسبن الذین قتلوا في سبيل الله امواتا، جو لوگ اللہ دن میرے ناتے قربان ہو گئے، دماغ نال مردہ سوچر دی اجازت کوئی نہیں۔ میں بڑے ادب نال آکھے میرا اللہ، میں نہیں لانا منہ نال، میں منہ نال ہی پوچھے توجہ میری طرف ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، پھر ایک باری محبت نالا کو سبحان اللہ، پچھلے احباب ذوق نال سبحان اللہ۔ اللہ سیاں مردہ نہ کھا، فرمایا نہیں۔ اللہ مینہ کو مردہ نہ سوچا، فرمایا نہیں۔ اللہ میں دلیدہ کیا خون بہندا پہ، رگ و ریشہ کچا پہ، کلیجہ دبایا جاری ہے،
سر کو نیزے دے چڑھایا جا رہی ہے اللہ سیاں میں بہدا کیا کردے دہار بنائے جا رہی ہیں اللہ سیاں مردانی دے کونن اور غور کر میری طرف اتو آواز دیئے بل احیاء ولیکن لا تشعرون اے زندہ ہے لیکن اے زندگی اکھنا نظر نہیں آدی ایمان والی اکھنا نظر آدیے اور بولو ذرا ذوق نال حمزہ زندہ بولو حضرت جناب حمزہ حضرت جناب حسین حضرت جناب سیدنا خبیب آمنہ دلال دے سارے شہید یار اور ابو جہل مردار میں پوچھے مولانا وجہ کیا ہے تلوار ابو جہل کو لگیے تلوار حمزہ کو لگیے سر اونگا کان کلو جدا سر ایدہ کان کلو جدا میں کو علماء آگن محمد عمر کلمہ نہیں پڑھا جدارے حمزہ کلمہ پڑھے کلمہ دی وجہ کلو شہید دا سردارے علاقے والے توجہ میری طرف چیرا اللہ کلمہ پڑھنے والے حمزہ کو مردہ دیا کھانے دا اور خود کلمے والے مصطفیٰ کی کتھا مردہ کھانے دے عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر بھائی جب کلمے والا حمزہ زندہ ہے کلمہ پڑھنے والا حمزہ زندہ ہے کلمے والا محمد مصطفیٰ بطری کے اعلیٰ زندہ ہے اسلام کے اندر شہداء کی کمی نہیں حضرت حمزہ شہید بدر دے شہداء احد دے شہداء مدینے دے شہداء مکہ مکرمہ دے شہداء لیکن آج میں خراج تحسین پیش کرنے ہوں جرا راقے دے دوش نبوت دے جرا سیدہ زہرا دا لفظ دیا دے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ ذرا دل کھول کے توجہ کرو میری طرف اور سونے شکلہ بنا کے آپ کو سبحان اللہ دے میں گھر شروع کرا حضرت فاطمہ دے گھر بچہ پیدا کیا حضور اکرم کو پتہ لگے سید القونین فرمینے علی بیٹا جائے جی یا رسول اللہ کیا نہ رکھے بیٹے دا فرمینے میں آپ نے لفظ جی گردنا حرب رکھے حرب کا معنی جنگجو مرد میدان شجاعت پیکر امام الانبیاء مسکرات نے فرمانے علی میں اپنے بیٹے دا نام حسین رکھے امام الانبیاء نے لعاب دہن انہیں دے منہ دل سٹیے خود کان مبارک اندر سید القونین نے آزاد دیئے اللہ میں اور منظر بٹھے امام الانبیاء آنے دن ایک مونڈے دے حضرت حسن بے مونڈے دے جناب حسین حضرت عمر سامنے ہیں عدن نعمل مرکب بڑی آلہ سواری ہے شب معراج بنے براق سواری بنے شب ہجرت بنے صدیق سواری بنے قربان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم توارے غلام دیکھوں توارے شہزادے دیکھوں کہ آج حسنین کریمین کی کسا سواری بن کے آنے پہ امام الانبیاء سرکار دو عالم شہزادے کچا کے آنے پہ حضرت جناب عمر نے قد نعم المرکب بخیل نہ بنو سخی بنو سبحان اللہ نعم المرکب بریالہ سواری کون کندھے تے حسن حسین کون چاون والا سید القونین آخر نعم المرکب بڑی اعلیٰ سواری ہے امام الانبیاء سرکار دو عالم مسکرابن فرمانے عمر نعم الفارسان یہ سواری شان والی ہے سوار بھی دے شان والے ہیں امام الانبیاء نے اپنے شہزادہ شان بیان کی تھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ
محبت سارا جزو ایمان ہے، ایویں اولاد رسول دی محبت بھی سارا جزو ایمان ہے۔ میرے ہے گالی غور نہ سنائے، حسین ابن علی او عظیم الشان شخصیت جن نال اصحاب رسول محبت و پیار کریں، اپنے دماغ کے اندر جلسے قیامت والی میری برادری اپنے دل کے اندر یہ مسئلہ بٹھا کے رہوں کہ جنہیں حضور اپنے پالے نال پیار کریں ہن، انہیں حضور دے صحابہ بھی مصطفیٰ دے شہزادے نال پیار کریں۔ صحیح روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو ہریرہ؟ حافظ الحدیث، تمام صحابہ کرام کو لو زیادہ حدیث نقل کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ، امام الانبیاء نے جلیل القدر صحابی کیا کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ درخت کی چھاں تلے حضرت سیدنا حسین، اللہ واسطے کی طرف توجہ کرو، شاید تارے واسطے جان نہیں ہوئے۔ ابو ہریرہ اندر میں اتھے میں درخت کی چھاں تلے حضرت حسین ابن علی بیٹھے، توجہ میرے پاس، نبی دے غلام نے، امیر المؤمنین فی الحدیث نے، محدثین دے سردار نے، صحابی رسول نے، حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر لہا کے حضرت حسین بن علی دے پیر صاف کرنا شروع کیا۔ آئے پیر صاف کرنا شروع کی دن جناب حسین بن علی پہنچے، فرمایا ابو ہریرہ تو میرے نانے جی کا غلام ہے، تو میرے بچہ ہے، اللہ ہمیں تو مقام دیتے، کیا بات کریں گے اپنی چادر دے نال، میں تیرے بالے دی چاہتے ہاں، میرے پیر کا صاف کریں گی، ہن اگر تیرے دل دے اندر عشق صحاب رسول ہے، محبت اہل بیت رسول ہے، میں پورے وصوف نال ہدا، تو خاموش نہ بہ سکسے، جلے حضرت ابو ہریرہ کو حضرت حسین نے آکھے تو بڑی شان والا ہے، میرے پیرے دے اوتے اپنی چادر کیتا لینی کی میں ساون دی بدلی رکھ کے وسطی ہے، کی میں ابو ہریرہ درشن چہن جو نیر جاری کروا پیگن پیر اکھن لگن حسین، پیر علی دے پتر دہن خون محمد مصطفیٰ دا حسین محمد کے پیرے کے بیٹھے اپنا چادر بچھانا، تو کون نہیں محمد کا شہزادہ ہے، تو کون نہیں محمد کا بیٹا ہے، تو کون نہیں رسول اللہ کا پوترا ہے، میں تو محمد کریم دی نسبت نال رسول اللہ دے حکومت پہ اپنا کپڑا بٹھا بچھانا، بل کیوں نہ کھا قرآن سچا کہ روح اللہ رب دا قرآن ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، میرا اللہ دے سارے بولو رحماء بینہم، اور جواب ما رحماء بینہم، کیا اپنا تعلق نبی دے یارے دے درمیان اہل بیت اولاد رسول دے حضور دے غلام دے درمیان ابو ہریرہ جیسی بڑی عمری شخصیت اپنی چادر دے نال سیدنا حسین دے پیر پہ صاف کریں، ایمان کو جلا بخش کیا وقت سن۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور دے انتقال دے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، فقیرہ تلے تلے بہت سارے بندے کو میں نہ نہ، اللہم صلی علی محمد
وعلى آل محمد وبارک وسلم جی میں جڑے بیٹھے ہوئے توجہ کرو سنائی پڑی حضرت بلال حضور کے انتقال کے بعد مدینہ چھوڑ کے چلے کچھ عرصہ گزرے رسول اللہ کی زیارت ہے تو امام الانبیاء فرمائے ما ھذا الجفا غور کریں ما ھذا الجفا یہ ترجمہ میں اپنی بولی کے اندر کرے نا حضور فرمائے بلال نہیں کریں دے اللہ بلال نہیں کریں دے جو آیا نہیں معلوم تھی دے اتھا آمن منجن والے دا پتہ لگ دے کون آدھا پہ دے کون نہیں آدھا پہ ما ھذا الجفا ایویں کریں دے حضرت سیدنا بلال بارگاہ نبوت عین مدینہ شریف اندر صحابہ کٹھے تھے بلال مصطفیٰ والی اذان سنوا جی میں حضرت زمانے دے نام ٹھیک ہے سابقین اولین آگے بلال حضرت زمانے والی آواز ہوا اکھر نہیں سارے اہل مدینہ گزارش کر کے تھک کھڑے حضرت بلال سارے گرفتار کر پیچھے کئی ہونے رنگ شناس اور مزاج شناس انہیں سیدہ زہرا کو پیغام بھیجے جو سارے مدینے والے جہنم بلال کی زبان کو مصطفیٰ کے زمانے والی آذان سنوں کہیں نہ نیکا منے گا ذرا اپنے شہزادے کو بھیجو سب کو یقین ہے شہزادے نے سامنے نکالنا تو میرے کیوں نہیں گرے بھائی میرے کیوں نہیں گرے توجہ میری طرف اور میری طرف شہزادے کو بھیجو کے سامنے انکار نہ کرو پہنچ گئے شہزادے بلال جی بیٹے یہ شہزادے کیسا کو عذاب سنو جی میں نانے دے زمانے سنے دے کہیں نہ ہٹے کہیں کو جگہ بھی بالکل حاضر علماء کرام نے لکھے جناب بلال نے آذان شروع کی تھی زبان دے جملے اللہ اکبر علامہ سمودی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کوہرام بچ گئے مدینہ طیبہ کے اندر لوگ اپنے گھر کے دروازے کھول کے مسجد نبی وال چلے بلال دی آواز دے آذان دے لفظ حضرت بلال کھڑا دے اشہد اللہ الہ الا اللہ مرد این جوان این بوڑھے این بال این حضرت بلال آزار کھڑے میں غور میری طرف ہم جوان کی زبان کے لفظ ہے اب اشہد ان محمد رسول اللہ بس جملے آخر پہ ہوش ہو کے زمین پہ گرے ہوش سے پوچھا والے پوچھتے بلال کیا وجہ بے ہوش ہو گئے فرمانے یارو ہی واسطے میں آذان نہ کرے نہ ہم اگے در اشہد اپنا محمد رسول اللہ آدم چہرہ نبی سامنے ہوتا آج محمد رسول اللہ میرا دل دے دماغ برداشت نہیں کر سیا میں بے ہوش ہو گیا آنکھیں بلال نہ دے آذان فرمائن ہر کئی کو انکار کر سکتا ہم محمد پترے کو انکار نہ کر سکتا ہم اے اصحاب رسول کے دل وچ اولاد رسول کی قدر کا بیان کرنا غور فرماؤ ایک گال عرض کر کے میں کتے چلنا حضرت امیر عمر بدور ایران فتح کیا شہنشاہ ایران کے دھیاں قید ہو کے حضرت تمہارے سامنے آ رہے میرا دیکھو میاں شہنشاہ ایران کے دھیاں فاروق اعظم کے دربار جا رہے
کوئی زبان چپ نہ رہے، ایک باری آنکھوں اللہ اور شاہدنا دل وچوں آواز آوے اللہ اور شاہدنا اللہ دی رحمت وسطی کھڑیے نظر ہوے فقیر نہدہ بیٹھے اپنی نگاہ دے نال کہ خدا دی رحمت کی بچمے تے وسطی کھڑیے آنکھوں محبت نال اللہ میں نہ رکھ کے چاکو جو اللہ کو پکارے گا وہ بیڑا اس کا تارے گا، جو اللہ کو بسارے گا وہ جیتی بازی ہارے گا۔ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظر نظر ہے سے جولانیاں نہ پوچھ اڑے دے بجلی پناہ مانگے گرے تو خانہ خراب۔ تفصیل دا قائم کوئی نہیں اور شیعی والے دیہات لوگوں کے سامنے اتنے بندے جڑے احلال کرتے ہیں لوگ ادھر خیر چھوٹے ولن وال آئے ہیں فقیر قوم دا قریشی محبوب محمد مقدر دا گیا شیخ والے دا وال بڑھنے پر پوچھو او وقت بھی آسمان میں تھے کہ شیخ والے کی رات میں جگہ خالی نہ ہوگی ہے یہ نفل پڑھ کے عادت ہے تو نفل پڑھ کے نکاح علی نے تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی قدیر حضرت امیر عمر شہنشاہ جائدہ دیاں قید ایک باب جانا بی بی شاہ حسن و جوانی پیپر حضرت عمر فیصلہ کرنے ذرا دقت پہ محسوس کریں بادشاہ یہ اپنے پورے ماں ابو بکر دے پورے ماں امیر عثمان پورے ماں شاہ علی المرتضیٰ پورے ماں بن صحابہ کرام پورے ماں یہ پورے ماں لوگوں حضور جو فرمائے سچ فرمائے حضور نے فرمایا بات اللہ علی انہیں ترجمہ کیا کرے نا کہ فیصلہ کرنا علی دے پبے ہاں میرا پیر حضرت عمر نے جناب علی کو صلی فرمانے علی جی امیر المومنین اکھے جائزہ اگر ہیک دیما دے بیت نہ دیما چیکو دیما آخر ہیکو دیما پوسی چھیڑا پوسی دلے میں قدورہ پیدا کسان کیا کروں میرے دیکھیں اللہ واسطے حضرت علیہ کسی تو کوئی مشکل کا نہیں سارے بڑے بڑے صحابہ کو جمع کرو بی بی شہر بانو کو تعارف کروا جو انہیں کو آگو جیدہ اے آکسی بہت اچھا حضرت ابو بکر دا پتر آگے امیر عمر آپ بیٹھے حضرت عمر دا پتر بیٹھے حضرت عثمان بیٹھے شاہ علی المرتضیٰ بیٹھے حضرت حسن بیٹھے سیدنا حسین بیٹھے بے وڈے صحابہ بیٹھے رضی اللہ عنہ اجمعین حضرت عمر نے فرمائے شہزادی اے فلا فلاہم جیندہ تم آنکھیں تیرا رشتہ استعمال کر دینا ایدہ بیٹھی کرو لیکن سارے چہرے کو دیکھ کے شعر باندھوا کہ میری شادی حسین رضی اللہ علماء کرام لیکن جناب عمر نے کہ بالکل شہزادی حاضر ہو گیا جناب رشتہ جناب حسین کے نال لیکن اے دس میں بیٹھا ہوں جناب علی بیٹھے ہیں حضرت عثمان بیٹھے ہیں
ابو بکر دے بیٹے بیٹھے ہیں بے حضرات موجود ہیں ساری دا انکار کی دے اے نوجوان حسین دا نام دادی رضی اللہ تعالی عنہ غور میری طرف جلے حضرت عمر نے پوچھے سیدہ شاربانو دکھیو جو ہنجو کہے بین آدھی امیر المؤمنین آج ہفتے کلو میں کوئی قید بچا کہ روزانہ میں حضور کی زیارت کریں گیا اور ہر رات ہی شکل کو میں محمد کی جھولی کو میں بیٹھا روزانہ مہیمان کو محمد کریم کی جھولی میں لہ دیا میں سمجھ دیا نبی دے قریبی رشتہ دار ہیں کہ میرا رشتہ محمد دی آل نال جوڑ ہوئے میرے فادے اور احترام بزرگوں دوستوں توجہ میری طرف دائیں بائیں کھڑنے والے او تحت نظر موجود میرے دوستوں واللہ غالب علی امرہ تھیندا او ہوئے جو اللہ چاہیں یا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے موڑے یا سیدہ زہرا دی جھولی یا امام الانبیاء دی زبان بجھے حسین لیکن نہ محرم الحرام کو جشن فلک میں اے منظر بھی تھے جتھا نبوت بوسے دینی ہے خنجر بے چلتے چاہے بات دے بالے دندر سیدہ زہرا پیار دے ہاتھ کھلے جہن آج اووال خاک و خون دندر آلودہ موجود غور کر میری طرف یہ مقدس کافلہ میدان کربلا دندر پہنچے پہلی دوجی تیسری چوتھی پانچویں چھٹی محرم ساتویں آٹھویں نو محرم دا دل دلے دا محرم دی رات آئیے قیامت صغریٰ دے مناظر پیش کر رہی ہے حضرت امام علی مقام خیمے کا چکر لینا ون کے بیکھا کیا حال ہے ترے دہارے کلو یا سب دہارے کلو پانی باندھا حیران و سوکو کو کئی دہارے دے پانی دی بندش دے باوجود جل امام علی مقام میں چکر لے کتھاؤں یاسین دی آواز کتھاؤں الرحمن دی آواز خیمے جندر اللہ دے قرآن دی تلاوت دے نماز جلال آباد تاب محرم الحرام دا سورج شروع ہوئے ایک پاسوں جناب حسین ایک معدود قافلہ سامنے ابن زیاد کے اولا لشکر مطالبہ حسین بیعت واسطے تیار ہو اور میں نے لوگوں اے حق وہ ہے جتھا نام رسول کو سریسن جتھا اما بطول کو سریسن جتھا باب علی نے کو سریسن خنجر دیا سکتے کہ کو غلط سمجھتا غلط حق دے میرا ہاتھ نہیں آ سکتا قتال و مقابلہ شروع ہویا 72 قربان حضرت جناب مسلم دے بھائی قربان سیدنا جناب حسن دے لاتے دیگر قربان حضرت زینب دے بیٹے محمد وعون قربان میدان کربلا اندر جناب علی اکبر تشریف لے آئے آپ نے جامع شہادت نوش کی پہ غور میری طرف ایک بیمار سے مولاد دین ایک تھان پیدا جناب علی اصغر جب سے خراب نہ کرو توجہ میری طرف حضرت جناب علی اصغر کو حضرت امام نے چاہتے لوگ اگر پانی دا مطالبہ کی دے او جانے انہیں دا کام جانے میں آدھا جے امام پانی منگن اللہ آسمان کو بارش نازل کرنا حضرت نے اپنے لخت جگر پوچھا دے خیمے کلو باہر تشریف لے دیکھے میدان کربلا دا کیا منظر ہے
جناب حسین دے دے کھڑے اچانک کہیں بدبخت میں تیر مارے یہ معصوم بچے دے سینے دندر پہ وسط تھے بچہ اپنے ابے دی چھولی دندر تڑپا لگے اولاد والے بیٹھے ہوئے میرے دوستو معصوم بچے والے بیٹھے ہوئے بندہ اپنے وجود میں لکھ لکھ برداشت کریں دے مگر معصوم اولاد کا صدمہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا امام نے چہرے پہ کپڑا ہٹائے بیٹا مالک حقیقی کو لبیک کہا واہ سید تیرے سبت قربان ونیا اکھی کیوں ہنجو ضرور اٹھے لیکن ایک نظر بار دے والے بئی نظر رب ذوالجلال دے والے اکھی کیوں مٹھے مٹھے آنسو بیٹے دے اللہ میں تیری ہر رضا کے راضیاں کچے پھل منگے دیوان کی دے تیارا پکے پھل منگے دیوان واسطے تیارا بس میری دعائے اللہ میرے صبر دندر استقلال دندر فرق نہ آوے آپ نے جناب زین العابدین کو نصیحت کی توجہ میری طرف حضرت زینب کے قریب ہیں میری بہن زینب قرہ حضرات علماء توجہ حاضرین مجلس توجہ میری طرف اٹھی زینب کی دونی بے امامت محمد مصطفیٰ میں کو نام محمد والی تلوار چاہ کے لے وبے غوث حسن المجتبہ پیراسن والا مزید کمان چاہ کے لے وبے غوث حسن المجتبہ وبے سیف علی تیرے مرتضی وبے علی والی تلوار چاہ کے لے کروڑ نوجوان تے بزرگ جی میں آج بھی بھین اپنے بھرا کو برات واسطے دلہا بنا کے روانہ کریں دیے ایویں میدان زینب نے بنا کے سوار کے روانہ کیے جل امام پورا لیکن آخری وصیت فرمیرے میری بہن ان قریب مجا کے شہادت نوش کر ویسا بڑے گھر کی عورت اختیار کری بے صبری نہ کری واسا میں تیرے صبر کو قربان ہونا فکر نہ کر چاہے پیودا خون میرے اندر ہے ہوندا خون میرے اندر ہے میدان کربلا کے اندر جوان مردی کے جہاد کھانا میرا کام بے خیمے قرآن کے نماز نال ادا کرنا سارا کام اللہ سیاں توجہ دی توفیق دے تاریخ کے اندر سب کچھ ملتے لیکن میں کیا نقل کروں گا شیخ عبدالعظیم عبدالرب محدث دہلوی دے قول بولو انہوں نے لکھے مرج البحرین کے اندر غور کرا میری طرف جل امام سواری تے سوار کی کے بنیاں لگے سب مولین الوداع کی دینے آپ کی معصوم بیٹی سیدہ سکینہ قریب آکے کھڑے ہیں این سمیٹی میں تو لاہور بجر کونے تیری دھی آکے پشتی ابا کڈا آسے تیری انتظار کر رہا کڈا برسے میں تیرا رہدی بھال بھلاما حضرت سکینہ قریب آکے پوچھے ابا جان کڈا برسو کیا برسے آدم دراہی میں کڈا برسا اکھی چو آنسو دے نیرن نظر آسمان تو ہے بیٹی غریب بیٹی افوض امری اللہ میں تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا میدان کے اندر تشریف لے گئے لڑدیاں نماز دا ٹائم آپ اپنی سواری اتریں نماز شروع کی تھی سر سجدے اندر غور میری طرف توجہ میری طرف توجہ میری طرف سر سجدے اندر ایک لفظ زبان تے تساں بولو سبحان ربی الاعلی ثواب کسی آنکھو اور ذوق نال اور شوق نال اور اونچی آواز نال سبحان ربی الاعلی امام کے جملے اہدے بن اللہ دے انوار کو لہدے بن خنجر چلانا والا خنجر
دی دھار بہدا پہ امام اللہ دے انوار بہدا پہ کہنے کیا خوب رکھے آدھے قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں اور پیارے حسین محب سے دیدار جان این حالت سجد اندر سر تنقلو جدا ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون قرآن دے جب اوکھا وقت دے صبر کرو نماز پڑھو امام نے آخری وقت اندر صبر کر کے دکھائے تھے نماز اللہ کو میں دعا منگا اللہ میں گناہگار کو تساں سارے مسلمانے کو حضور دی محبت نصیب فرمائے آمین آمین آج جو میں دعا منگا آمین رکھو اللہ دی قسم خدا دی رحمت کھڑی ہے اللہ کی محبت نصیب فرمائے اللہ صحابہ کی محبت نصیب فرمائے اللہ اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اللہ اپنے نا کی محبت نصیب فرمائے سارا عقیدہ قرآن والا ہوئے عمل حکم سنت والا ہوئے اللہ اختلاف انتشار کی لعنت کو بچاوے اللہ اتحاد اتفاق دولت نصیب فرمائے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے وطن عظیم پاکستان کی حفاظت فرمائیں اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرمائیں تمام سلامتی دے ادارے کی حفاظت فرمائیں جب تک زندہ رہوں اسلام کے رہوں جب آخری وقت ہوئے کلمہ طیبہ زبان کے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ضروری اعلان سماعت فرماؤ حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دا جاری فرمودہ سالانہ نقشبندی اجتماع جرا کوٹ دودن ہو درہن دے 25-26 ستمبر کسیدہ پہ پنجویں جمعہ دا دی ہے جمعہ دا دن ہفتے کی رات اجتماع ہو سی ہفتے والی نہار فجر بنی نماز دے بعد ختم خاجگان اور اختتامی دعا ہو سی میں تمام احباب کی شرکت دی دعویٰ دینا جی میں اللہ ایک پروگرام کامیاب کرائے سارے مذہب دے تمام دینی پروگرام اللہ کامیاب فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین